السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ 1400 سال کے مبارک بال ابھی تک۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ ظاہری کے تو 1400 سال گزر گئے، مگر آج تک لوگوں کے پاس بال مبارک موجود ہے، یہ کیوں کر؟ اور پھر دنیا کے کونے کونے میں لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بال مبارک ہے، تو ان سب کے پاس ثبوت کیا ہے کہ واقعی سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی موئے مبارک ہے؟ جواباً عرض ہے کہ آپ نے گزشتہ صفحات میں پڑھا ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور نورانی بالوں پر پروانہ وار ٹوٹ پڑتے ہیں، اور جب کسی کو وہ مل جاتا ہے تو اسے دنیا کی ہر چیز سے عزیز تر سمجھتا اور بحفاظت تمام سنبھال کر رکھتا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ صحابہ کرام نیکی کی دعوت عام کرنے کی غرض سے دنیا کے چپا چپا میں پھیلتے گئے، اور اسی طرح دوسری اشیاء کے ساتھ ساتھ موئے مبارک بھی دنیا کے کونے کونے میں پہنچے۔ اور یہ بات تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے اجسام طاہرات کو زمین نہیں کھا سکتی، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، ان اللہ حرام علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء علیہ السلام۔ بے شک اللہ عز و جل کے انبیاء علیہ السلام کے مبارک جسموں کو کھانا زمین پر حرام کر دیا ہے۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، ظاہر ہے جب جسم پاک سلامت ہے تو بال مبارک بھی تو جسم شریف ہی کے ہے، وہ کیسے ختم ہو سکتے؟ بلکہ مشاہدہ تو یہی ہے کہ ایک بال مبارک کی کئی شاخیں نکلتی ہیں اور نورانی بالوں کا گچھا بن جاتا ہے، گویا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رواں رواں حیات ہے، اور جس میں اطہر سے ظاہری نسبت قطع ہونے کے باوجود بھی زندہ رہتا ہے، اور اس کی نشو و نما بھی جاری رہتی ہے۔ چنانچہ یوں مبارک بالوں کی نشو و نما بھی ہوتی رہی، اور یہ بال مبارک صحابہ کرام سے ہوتے ہوئے ان کی اولاد تک پہنچے، پھر اولاد در اولاد ہوتے ہوئے آج دنیا کے کونے کونے میں بے شمار اہل محبت کے پاس موجود ہے۔ بال مبارک کی صداقت کا ثبوت رہا یہ شبہ کہ اس کا کیا ثبوت ہے، تو یہ موئے مبارک شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تبرکات کے سلسلے میں یہ عام قاعدہ ہے کہ جو چیز مسلمانوں سے کسی نسبت کی وجہ سے متبرک مشہور ہو جائے وہ متبرک ہی ہے۔ مثلاً کوئی صاحب بطور سید مشہور ہے تو ان کی تعظیم کی جائے، ان کے حسب نسب کی ٹو پر پڑنا کوئی ضروری نہیں۔ اگر بالفرض کسی نے معاذ اللہ اپنے آپ کو جھوٹ موٹ سید مشہور کر بھی دیا ہے تو اگرچہ سخت گناہ ہے، مگر ہمیں چونکہ پتہ نہیں ہے کہ اس لیے ہم اس کی نسبت کی تعظیم کریں گے، ہمیں ثواب ضرور ملے گا۔ اسی طرح کسی بھی تبرک کے بارے میں قابل کسی بال کے بارے میں ہی کوئی جھوٹ بولے تو نعوذ باللہ اسے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرے، وہ تو بال ہی ہے، موئے مبارک نہیں، مگر ہمیں چونکہ حقیقت کا پتہ نہیں، لہٰذا ہم تو نسبت کی تعظیم کریں گے اور انشاءاللہ ثواب بھی پائیں گے۔ ضمناً ایک سیدہ بی بی کا ایمان افروز واقعہ پیش کیا جاتا ہے، اسے پڑھیے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھومیے۔ عجیب و غریب واقعہ۔ سمرقند میں ایک بیوہ سیدزادی رہتی تھی، اس کے چند بچے تھے۔ حالات سے مجبور ہو کر اس اپنے بھوکے بچوں کو ساتھ لے کر ایک مالدار شخص کے پاس پہنچی اور اسے سوال کیا کہ میں سیدزادی ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں اور ان کو کھانا کھلاؤ۔ وہ رئیس آدمی جو دولت کے نشے میں معمور اور برائے نام مسلمان تھا کہنے لگا، تم اگر واقعی سیدزادی ہو تو کوئی دلیل پیش کرو۔ سیدزادی بولی، میں ایک غریب بیوہ ہوں، زبان پر اعتبار کرو، سیدزادی ہوں، اور دلیل کیا پیش کروں؟ وہ بولا، میں زبانی جمع خرچ کا قائل نہیں، اگر کوئی دلیل ہے تو پیش کرو ورنہ جاؤ۔ وہ سیدزادی دل برداشتہ ہو کر اپنے بچوں کو لے کر رنجیدہ رنجیدہ واپس چلی آئی۔ پھر ہمت کر کے ایک مجوسی رئیس کے پاس پہنچی اور اپنا قصہ بیان کیا تو مجوسی بولا، محترمہ، اگر مسلمان نہیں ہوں مگر تمہاری سیادت کی تعظیم و قدر کرتا ہوں، آؤ اور میرے یہاں قیام فرماؤ، میں تمہاری روٹی اور کپڑے کا ضامن ہوں۔ یہ کہا اور اسے اپنے ہاں ٹھہرا کر اسے اور اس کے بچوں کو کھانا کھلایا اور ان کی بڑی خدمت کی۔ رات ہوئی تو نادان مسلمان رئیس سویا اور اس نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ جو ایک بہت بڑے نورانی محل کے پاس تشریف فرما تھے۔
اس سے رئیس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نورانی محل کس کے لیے ہے؟ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کے لیے۔ وہ بولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تو مسلمان ہوں، یہ مجھے عطا فرما دیجیے۔ حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو مسلمان ہے تو اپنے اسلام کی کوئی دلیل پیش کر۔ وہ رئیس یہ سن کر بڑا گھبرا گیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اسے فرمایا میری دکھیاری بیٹی حالات سے مجبور ہو کر تیرے پاس آئی تو نے اس سے سیادت کی دلیل طلب کرے تو اس سے سیادت کی دلیل طلب کرے اور بغیر دلیل پیش کیے اسے محل میں چلا جائے ناممکن ہے۔ یہ سن کر اس کی آنکھ کھل گئی اور بڑا رویا۔ پھر اس سیدزادی کی تلاش میں نکلا تو اسے پتہ چلا کہ فلاں مجوسی کے گھر قیام پذیر ہے۔ چنانچہ اس مجوسی کے پاس پہنچا اور کہا کہ 1000 روپیہ لے اور وہ سیدزادی میرے سپرد کر دے۔ مجوسی بولا کیا وہ نورانی محل 1000 روپیے میں بیچ دوں؟ ناممکن ہے۔ سن لو سرکار رسالت مالک جنت قاسم نعمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں خواب میں آ کر اس محل سے دور کر گئے ہیں وہ میرے خواب میں تشریف لا کر اور کلمہ پڑھا کر مجھے اس محل میں داخل فرما گئے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اب میں بیوی بچوں سمیت مسلمان ہو چکا اور مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دے گئے ہیں اور اہل و عیال سمیت جنتی ہیں۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، دلیل طلب کرنے والا برائے نام مسلمان تو جنت سے محروم رہ گیا اور نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ کر کے بغیر دلیل کے بھی تعظیم و ادب کرنے والا ایک مجوسی دولت ایمان سے مشرف ہو کر جنت پا گیا۔ معلوم ہوا کہ ادب و تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں بات پر دلیل طلب کرنا بہت بڑے خسارے کا سبب بن سکتا ہے۔ حضرت سیدنا قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی شہرۂ آفاق تصنیف شفا شریف میں تحریر فرماتے ہیں کہ سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر میں یہ بھی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سامان مکانت طیبات اور جو کوئی شے جسم پاک سے چھو بھی گئی اور جس چیز کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو ان سب کی تعظیم کرنا۔ حنفیہ کے زبردست پیشوا حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح شفا میں اسی عبارت کے تحت فرماتے ہیں ان المرادی جمیع ما نسب الیہ ویعرف بہ، اس سے مراد ہے وہ جو بھی چیز سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو اور مشہور ہو اس کی تعظیم کی جائے۔ یہاں ایک دلچسپ واقعہ پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عقل مند کو عاشق کا جواب۔ میں دھورہائی کاٹھیاواڑ میں نگینہ مسجد میں 12 ربیع الاول شریف کو بیان کرنے کے لیے گیا۔ وہاں منہ مبارک کی زیارت کی جا رہی تھی۔ مسلمان زیارت کر رہے تھے، درود و سلام کا ورد کر رہے تھے، کوئی رو رہا تھا، کوئی دعا مانگ رہا تھا۔ غرض کہ عجیب و پرکیف منظر تھا۔ ایک صاحب کونے میں منہ بنائے کھڑے تھے۔ میں نے پوچھا حضرت آپ غصے میں کیوں ہیں؟ فرمانے لگے مسجدوں میں خرافات ہو رہی ہے، اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ بال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ہے، اور اگر ہو بھی تو اس کی تعظیم کا کیا ثبوت ہے؟ میں نے ان کا جواب نہ دیا بلکہ ان سے پوچھا جناب کا اسم شریف کیا ہے؟ فرمانے لگے عبد الرحمن۔ والد مہربان کا اسم گرامی کیا ہے؟ فرمایا عبد الرحیم۔ پوچھا گیا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ عبد الرحیم ہی کے فرزند ہیں؟ سوال تو اس سے نکاح کے گواہ نہیں، اول تو اس کے نکاح کے گواہ نہیں، اگر کوئی موجود بھی ہے تو صرف عقد نکاح ہی کی گواہی دیں گا۔ یہ کیسے معلوم ہوا کہ جناب کی ولادت شریف بھی انہی کے سبب سے ہوئی ہے؟ تڑپ کر بولے مولوی صاحب مسلمان کہتے ہیں کہ میں انہی کا بیٹا ہوں اور مسلمانوں کی گواہی معتبر ہے، تو میں نے بھی کہا مسلمان کہتے ہیں حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پاک ہے اور مسلمانوں کی گواہی معتبر ہے۔ اس پر وہ شرمندہ ہو گئے۔ اے ہم نشی اذیت فرزانگی نہ پوچھ، جس میں ذرا سی عقل تھی دیوانہ ہو گیا۔ عاشقان راچا با تحقیق ہر کجا نام است قربانی، یعنی عاشق اور دیوانوں کو تحقیق سے مطلب نہیں ہوتا، جہاں محبوب کا اسم پاک آیا وہاں قربان ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ عقل اور
عشق کی جنگ سلجھانا ناممکن نہیں۔ دیوانے عقل کو دخل نہیں دیتے کیونکہ عشق عقل کی باہم جنگ سلجھانا بہت مشکل ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ آتش نمرود میں ڈالے جانے کا وقت پیش آیا۔ عقل بولی کہ بڑی شے جان ہے، عشق بولا یار پہ قربان ہے۔ عقل بولی کہ بڑی شے جان ہے، عشق بولا یار پہ قربان ہے، اور پھر بے خطرہ کود پڑا آتش نمرود میں۔ عشق عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کے مست دیوانوں، جہاں بھی مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار و تبرکات کی زیارت میسر آ جائے، اپنی سعادت سمجھتے ہوئے اس کی زیارت کرے، اس کی برکتیں حاصل کرے۔ مکہ مدینہ کے کوئی بھی تبرک مل جائے اس کا ادب کرے، حتیٰ کہ مدینہ منورہ کی کھجور شریف مل جائے تو اس کا بھی ادب کرے، اس کا بیج بھی احتیاط سے رکھے، لاپرواہی سے پھینک نہ دے۔ یہ دیکھے کہ کھجور مبارک کن معطر و معتبر فضاؤں سے گزر کر اور نہ جانے مدینے کی کتنی گلیوں میں جھومتی ہوئی ہم گنہگاروں کے ہاتھوں میں پہنچی ہے۔ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ اے درد محبت ابھی کچھ اور فزوں ہو، دیوانے تڑپنے کی ادا مانگ رہے ہیں۔ اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل، ہمیں اپنے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے بالوں اور دیگر تبرکات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے کالے کالے گیسیوں کے صدقے ہماری قبر کی کالی کالی رات کی اجیالی بنا دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ افغن ہو پیارے، تیرے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے یسوع۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔